پھر آیت نمبر 30 اب 29 میں جو ہے وہ دنیا کی تخلیق کی بات کی گئی تھی، اب انسان کی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے کہا، یہاں پہ جو کاف ضمیر آ رہی ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی طرف بات کی جا رہی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے التفات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر درمیان میں نبی علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت ہے کہ کوئی بھی بات کرتے کرتے درمیان میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دینا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان بہانوں سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کو بہانا نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی جب آپ کے رب نے جو ہے کہا تھا۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ دل ملائکاتی فرشتوں سے انی بے شک جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ یہ لفظ قرآن پاک کا بہت ہی اہم ہے۔ خلیفہ یہ خلف سے ہے، اور خلف کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ ایک کے بعد کسی دوسری چیز کا پیچھے آنا، جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے۔ تو جو آپ کا نائب ہوتا ہے نا، وہ آپ کا نائب کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب نہیں ہوں گے تو وہ وہی کام کرے گا جو کہ آپ کرتے تھے۔ آپ کی غیر موجودگی میں بالکل آپ ہی کی طرح کام کرنے والا وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا خلیفہ اپنے حکمران کا کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے، جیسے کہ باس کے بعد مینیجر ہوتا ہے۔ اور خلیفہ کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں کہ اگر یہاں پہ اصل مالک موجود ہوتا تو وہ وہی کرتا کہ جو یہ خلیفہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ اپنے مالک کا کیا ہوتا ہے؟ عکس ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ وہ خلیفہ ہے، تو گویا کہ اس انسان کے اندر جس کو اللہ پاک نے خلیفہ بننے کے لیے چنا ہے، اس میں اپنے رب کی صفات ہوں گی۔ ہمارے رب کی صفات کیا ہیں؟ یعنی کہ انسان اپنے رب کا عکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کے رہے گا تو گویا کہ وہ کیسا ہوگا؟ وہ بھی انصاف کرنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو جو ہے وہ انسانی روح کے اندر رکھ دیا ہے، اسی لیے انسان کو جو ہے وہ خلیفہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کا خلیفہ ہے، انسان اپنے رب کا عکس ہوتا ہے۔ قالو تو کہا، اتجعلو کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو کہ زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان پہلے یہ سارے کام کرے گا؟ تو انسان کی تخلیق سے پہلے کوئی مخلوق اور بھی ایسی تھیں جو موجود تھیں اور انہوں نے بہت فساد مچایا ہوا تھا، ان کے آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو فنا کر کے جو ہے پھر انسان کو تخلیق کیا۔ لہٰذا فرشتوں نے یہی جانا کہ جیسے وہ پہلی مخلوقیں ہوتی تھیں وہ یہ سب کچھ کرتی تھیں، تو یہ بھی کوئی ایسی ہی مخلوق ہوگی جو یہ سب کچھ کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نسبح، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تین لفظ یہاں پہ آئے ہیں، نسبح کا لفظ جو ہے یہ سبح سے ہے، اور سبح کا مطلب ہوتا ہے پانی کے اوپر تیرنا۔ اب اس کو کیوں کہا جاتا ہے سبحہ؟ کہ جو شخص پانی کے اوپر تیرتا ہے وہ غوطہ نہیں کھاتا، وہ ڈوبتا نہیں ہے، وہ پانی کی سطح کے اوپر برقرار رہتا ہے۔ اور اس کو ہی جو ہے وہ سبحان اللہ کے لیے اسی لفظ سے سبحان اللہ بنا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان برقرار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا معیار برقرار رہتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیزرو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہی تعریف کے جو ہیں وہ مستحق ہیں۔ سبحان کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر کمی سے، ہر عیب سے جو ہے آپ پاک ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات کہ یہاں پہ نیگیٹیوٹی جو ہے، منفیت کو جو ہے پہلے نکالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ اس لیے ہمیں نماز میں پہلے کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، کہ ہر نفی چیز کو پہلے منفی کر دو۔ بحمدک، پھر اس کے بعد حمد کہا گیا، ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ جس میں شکر اور تعریف دونوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پازیٹیو بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں جو ہیں اور سارا شکر جو ہے وہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہے۔ لہٰذا سبحان میں ہم نے ہر کمی کا، ہر قسم کی منفی بات کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے پازیٹیو جملہ بولا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تسبیح کے بعد تحمید ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کے بعد الحمد
الحمدللہ کا ہمیں ذکر دیا جاتا ہے کہ صرف نفی کرنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ تعریف کرنا بھی مقصد ہوتا ہے۔ اور نقدس کا لفظ ہے پاکیزہ کرنا، کسی چیز کو صاف کرنا۔ اب ہم کسی جگہ کے بارے میں جو ہے یا کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہتے یہ کتنی مسبح جگہ ہے اور یہ کتنی محمود جگہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ کتنی مقدس جگہ ہے، یہ کتنی مقدس ہستی ہے۔ جبرائیل امین کو مقدس کہا گیا ہے اور بیت المقدس کو مقدس کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایسی جگہیں جو کہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جن کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر عزت، ہر اکرام والی چیز کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز پاکیزہ تب ہے جب وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم بیت المقدس کو کیوں بیت المقدس کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے اپنا ایک گھر بنایا ہوا ہے۔ ہم جبرائیل امین کو مقدس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ان کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ مقدس ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں نقدس لک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر احترام اور ہر مقدس چیز جو ہے وہ آپ ہی کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں؟ قال، اللہ پاک نے فرمایا انی بے شک عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مخلوق میں بنانے والا ہوں اس کو تم دوسری مخلوق کی طرح نہ سمجھو، یہ ان سب سے بہت ہٹ کے مخلوق ہے، اس لیے کہ اس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے اور پھر اس میں نے اپنی روح کو ڈالا ہے۔ اب اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن روح ہی کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس انسان کی یا اس مخلوق کی عزت کیا ہے کہ اس میں ہماری روح ہے۔ اس لیے تم نہیں جانتے کہ اس روح کا یا اس انسان کا یا اس مخلوق کا کیا مقام ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عالم جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سارا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کہ کس مخلوق کی کس چیز کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔